ناظرین، انسان بزنس یقینی فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ کامیاب بھی ہو. لیکن ایک انویسٹمنٹ اس ہستی کے ساتھ ہے جہاں یقینی پروفٹ تو ہے لیکن نقصان 0%. دیکھیے، چھوٹا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے نا، اللہ پاک سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے کوہ طور پر. تو ایک مفلس حال شخص ان کے راستے میں بیٹھا تھا. اس کو پتا تھا کہ بھئی یہ جو جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو جا رہا ہے، تو اپنے اللہ سے کہنا کہ میں بہت اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میرے حصے کا رزق جتنا بھی ہے نا، تو بس مجھے ایک ہی دفعہ دے دے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دس لائف، کہ مطلب یہ کہ گھسر کر کے ایک دن میرا جو ہے نا اتنا قسم پوسی میں گزر رہا ہے. جسٹ گیو می ایٹ ونس اینڈ آئی ول بی ڈن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو لائک دس. تو انہوں نے اسی طریقے سے اللہ پاک کے گوش گزار کر دی بات کہ اللہ، اس طرح تیرا ایک اللہ کا بندہ ہے جو اپنی زندگی سے بہت تنگ ہے، اس کے رزق بہت تنگ ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ملتا ہے، مجھے بس ایک ہی دفعہ دے دے تاکہ میں جی لوں اور اس کے بعد ختم ہو جائے. تو یہ کہہ کے انہوں نے، اللہ پاک نے کہا چلو بھائی تمہاری سن لی ہم نے. اب کچھ دنوں کے بعد ان کا گزر ہوا اسی جگہ سے جہاں وہ بندہ بیٹھا ہوتا تھا. وہاں باقاعدہ پورا ایک مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور دیکھا تو بھائی خوب کھانے چل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، وہاں لنگر چل رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، اس کو جو ہے یہ تو یہاں کون لوگ ہیں. تو انہوں نے جا کے جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہی بندہ جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رہتا تھا، اس کا جو ہے نا اللہ پاک نے رزق اتنا وسیع کر دیا. اب اس کی ڈیٹیل مجھے یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ یہ تورات کے قصے ہیں، قرآن میں ہے نہیں، تو اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا پتہ نہیں ہے. لیکن کوئی سینس ایسا بنا ہوگا اس کا رزق جو ہے نا، نہیں، اس نے جو رزق اللہ نے اس کو دیا ایک ساتھ سارا رزق اس میں خرچ کیا ہوگا. اس نے یہ کیا. وہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو جا کے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، اس کے تو نصیب میں تھا ہی نہیں رزق، تو یہ اتنا سا جو تھا وہ اتنا کیسے ہو گیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ بزنس کر لیا. اور وہ بزنس کیا کہ جو ہم نے اس کو دیا تھا اس نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. تو ہم نے ان سب کے نصیب کا بھی اسی کو دینا شروع کر دیا. واہ واہ واہ. تو ماشاءاللہ سے یہ چیز اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو لوگوں کی زندگیاں بھی آسان، اور آپ کے لیے بھی اللہ میاں نے اس میں سکون رکھا ہے بہت. اچھا اعظم، اسی سے جڑی ایک مزے کی بات اور سنیے کہ جب ہمارے بڑے بھائی نوید عالم ریٹائرڈ ہوئے تو کتابیں پڑھنے میں اپنا وقت گزارا کرتے، لیکن عجیب بات تھی کہ عصر اور مغرب کے دوران کسی سے نہ ملتے. کسی نے ان سے قریدا تو کہنے لگے، میاں یہ اللہ سے ہمارے دھندے کا ٹائم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سے دھندے کا ٹائم کہتے بھائی دھندے کے ٹائم میں ہم کسی سے نہیں ملتے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جو ہم ارن کرتے ہیں وہ ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن دینے والی ذات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی. اور اس کے اندر یہ جو ملتا ہے آپ کو، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اس میں سب کے حقوق ہوتے ہیں. اور جتنا آپ حقوق ادا کرتے رہیں گے اللہ پاک اور دیتا رہے گا. ایک دفعہ کسی نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ انکل میں نے کچھ جو ہے نا پیسے سیو کر لیے، تو آپ مجھے کچھ گائیڈ کریں کہ میں کہاں انویسٹ کروں، کہ میں مطلب ابھی مجھے کچھ اس کا جو ہے نا ریٹرن آف انویسٹمنٹ اچھا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ میری بیٹی دیکھو، ویسے تو ہم لوگ تو بزنس مین لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سی جگہ انویسٹ کرتا ہے بندہ تو کتنے پرسنٹ ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہوگا. کہیں 5% ہوتا ہے، کہیں 7% ہوتا ہے. بہت اچھا کنسیڈر ہوتا ہے 10% ریٹرن آف انویسٹمنٹ آ جاتا ہے آپ کا ایئرلی. لیکن میں نے کہا کہ اس میں سے جتنا تم افورڈ کر سکتی ہو نا، وہ تو تم اپنے پیرنٹس کے اوپر لگا دو، کیونکہ وہ جو ہے نا گارنٹیڈ 1 کا 5 آپ کو ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہے. 1 کا 500 ٹائمز ملٹیپل یو ول نیور گیٹ اٹ ان اینی بزنس. لیکن جب اللہ میاں آپ سے خوش ہوں گے تو باقی جو 75% کہیں بھی لگاؤ گی اللہ پاک اس میں برکت دے دیں گے. یہ ہمارا جو ہے نا پروون وہ ہے فارمولا. ٹھیک ہے، بس الحمدللہ.